اور اس وقت بلاول گفتگو کر رہے ہیں. Ibelo, Adam Asmoya. Bien, la pas ma bien. No, pas no mai, belak vel kevresh bel خوش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. میرے ساتھیوں، میں بہت دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ آج ایک بار پھر ہزارہ ٹاؤن میں آپ کے درمیان میں ہوں. جب بھی ہم بلوچستان آتے ہیں، جب بھی ہم کوئٹہ آتے ہیں، ہم اپنا خوشی کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم اپنا سیاست کے لیے نہیں آتے ہیں. آپ کے دکھ میں شریک ہونا، کسی دہشت گردی کا واقعہ کی وجہ سے یہاں پہنچتے ہیں. میں اپنا ہزارہ بھائی بہنوں کو کیا کہہ سکتا ہوں، بس نظر آ رہا ہے ٹھیک. کیا بتا سکتا ہوں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا دھرتی ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے، جہاں لاش کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے. ہم ایسے پاکستان میں جی رہے ہیں جہاں سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے. گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانا پینے کے اشیاء مہنگا، لیکن ہمارا عوام کا خون سستا ہے، ہمارا مزدوروں کا خون سستا ہے. ہمارا سیاسی کارکن، ہمارا پولیس افسران کے، آپ کے لائر برادری کے، آپ کے شہریوں، بس جی ہمارا ان کو بتا دیں ہزارہ she has to بار be ready. یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا خون سستا ہے. چاہے وہ آپ کا 1999 سے لے کے آج تک 2000 شہید ہو چکے ہیں، مگر ان میں سے ایک کو بھی انصاف نہیں ملا. ایک شہید کو انصاف نہیں ملا. ہمارے بزرگوں کے حکومت میں بھی، ہمارے بڑوں کے حکومت میں بھی، اسی ہزارہ ٹاؤن میں 100 شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ احتجاج ہوا تھا. آپ نے اس وقت بھی ہمارے سامنے اپنے مطالبات ڈالے تھے. ہم نے تو حکومت بھی برطرف کر دیا، باقی حکومت بھی چلے گی، کسی اور کا حکومت آیا. آپ پھر سے اپنے شہیدوں کے ساتھ یہاں احتجاج کرتے رہیں، اور اب خان صاحب کی حکومت ہے، دوسرا حکومت ہے، پھر سے آج آپ اپنے شہیدوں کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں. اور آپ کا مطالبہ ایک ہی ہے، آپ کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ کو جینے دو، ہمارا ہزارہ بھائیوں کو جینے دو. آپ کا یہ جو مطالبہ ہے، یہ پاکستان کی گلی کوچوں میں، کراچی کے سڑکوں پہ، اسلام آباد کے سڑکوں پہ، خیبر پختونخوا کے سڑکوں پہ آپ کے ساتھیوں، آپ کے ہمدرد، میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی
आपके साथ इस एहतजाज में हैं, मैं सिर्फ आपके साथ इतना वादा करना चाहता हूँ कि मैं भी एक शहीदों का ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेशक। हम भी आपकी तरह आज तक अपना शहीदों के लिए इंसाफ नहीं दिलवा सके, और मेरा आपसे ये वादा है कि जैसे हम दिन रात मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं इंसाफ के लिए, अपने शहीदों को इंसाफ दिलवाने के लिए, आप भी हमारे शहीद हैं, आप भी हमारे भाई हैं। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, जब तक हम इस मुल्क में अपना सियासत, अपना अवाम का खिदमत करने की कोशिश करते रहेंगे, हमारा यही कोशिश होगा कि हमारे अवाम के, हमारे मुल्क के गरीब अवाम को जीने दो। ये किस किस्म का इंसाफ है और ये किस किस्म का मुल्क है कि आप जब मजदूरी कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो, तो आईडी कार्ड्स को देख देख के कत्लेआम होता है। ये कहाँ की इंसाफ है? ये कहाँ की इंसाफ है कि हमारे शहीदों को भी, हमारे शहीदों को ख़ानदान अपने लाशों के साथ बैठकर एहतजाज करना पड़ता है, मुसलसल करना पड़ता है, मगर हम आज तक उनका एक शहीद का इंसाफ नहीं दिलवा सकते। हम इस रियासत से अपील करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस मुल्क में मुहिब वतन लोग हैं वो आपके सामने बैठे हैं। माशाल्लाह। जो सबसे ज़्यादा अपने मुल्क में से मुहिब वतन करने वाले लोग हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप इनको नहीं इंसाफ दिलवा सकते, अगर हम इन मज़लूमों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते, तो हम किसको इंसाफ दिलवाएंगे? हम कैसे पूरी दुनिया को जवाब दे सकते हैं कि हमारे मज़लूम को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सकते, अपने अवाम को जीने का हक नहीं दिलवा सकते? जब तक हम ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवाते, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जब तक रियासत नहीं दिलवा सकता, तब तक वो अपने आप को रियासत नहीं खिला सकता है। ये रियासत का फ़र्ज़ है, सबसे पहले फ़र्ज़ है कि आपने अपने शहरियों का ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फरहम करना है। फिर बाद में हम रोज़गार की बात कर सकते हैं, हम मुआशी तरक्की की बात कर सकते हैं। यहाँ भी हमारे हज़ारा बरादरान के साथ नाइंसाफ़ी होता है, रोज़गार में भी नाइंसाफ़ी होता है, हुकूमती जो ओहदे हैं, हुकूमत की तरफ से जो रोज़गार मिलता है उसमें भी नाइंसाफ़ी होते हैं। अब तो तालीमी इदारे में भी नाइंसाफ़ी होता है, मगर हम उन इश्यूज़ पे आ भी नहीं रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, जीने का हक का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे सामने फ़र्ज़ंदे करबला बैठे हैं, वो जानते हैं कि कैसे अपने हक के लिए जदोजहद किया जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर शहीद होना पड़ता है तो शहादत देने कैसे हैं। जानते हैं कि ये कभी किसी जालिम के सामने अपने सर नहीं झुकाएंगे, मगर इंसाफ के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने शोधा के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान आपके साथ खड़े हैं, इस दुख में आपके साथ शरीक है। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरा रियासत से मुतालबा करते हैं कि आपने कहा था कि हम नेशनल एक्शन प्लान का अमल दरामद करेंगे और दहशतगर्दी का कमर तोड़वाएंगे। आपने वादा किया था कि हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। हमने वादा किया था अपना APS के बच्चों से कि हम दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे।
اور اگر آج تک نہ صرف دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں مگر انتہا پسندی کی بات بھی کر سکتے ہیں, کافر کافر کا نعرہ اٹھا سکتے ہیں, ہیٹ سپریڈ کر سکتے ہیں, تو پھر ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی ناکام ہے. ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ہے ان کا کمر ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے, اور ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ باہر سے جی بالکل سازشی ممالک ہے, ان کا بیکنگ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا ریاست کا ناکامی ہے کہ اگر بیرون ملک کا سازش کامیاب ہو کے ہمارے معصوم شہریوں کو قتل کروا رہے ہیں. ہم پورے پاکستان کو آپ نے ادھر سے شروع کرنا پڑے گا, آپ کو ادھر سے شروع کرنا پڑے گا, ان شہداء کے خاندانوں سے شروع کرنا پڑے گا. جب تک ان کو ہم انصاف نہیں دلوا سکتے, جب تک آپ ایک خاندان کو, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دلوائے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوائے, میں کہہ رہا ہوں کہ میرا شہید مزدور جو اپنا مزدوری کرتے ہوئے اس کا گلا کٹایا جاتا ہے اس کو ضرور انصاف دلوا دو. جب تک آپ ایک عام آدمی کا قاتل نہیں پکڑ سکتے ہو, جب تک آپ اپنے شہریوں کو یہ یقین نہیں دلا سکتے ہو کہ آپ کا زندگی تحفظ ہم کریں گے, آپ کا ملک کریں گے, تو نہ صرف ان شہریوں کا زندگی کو مسلسل خطرہ رہے گے مگر اس ملک کو خطرہ ہوگا, اس وفاق کو خطرہ ہوگا. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنا پارٹی کا, اپنا خاندان کا, ہمارا گریف آپ کے ساتھ ہم پہنچاتے ہیں, اپنا ساتھ آپ کے ساتھ اظہار کرتے ہیں, اور آپ کے جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ ان کا ہم حمایت کرتے ہیں, اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی آپ کے ساتھ, میرے بھائیوں کے ساتھ, میرے بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آپ کے دکھ کے وقت میں, اور انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی آئیں گے آپ کی خوشی کے وقت میں بھی ہم شریک ہوں گے, جیسے ہم ہمیشہ شریک رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو بلاول صاحب, تھینک یو سو مچ. خوش رہیں. بلاول بھٹو کوئٹہ میں دھرنے کے شرکا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دکھ افسوس کے ساتھ ایک بار پھر ہزارہ ٹاؤن میں آپ کے درمیان جب بھی کوئٹہ آتے ہیں ہم خوشی کے لیے نہیں آتے, دکھ میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. ایک ایسا ملک جہاں لاشوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے, ایسے پاکستان میں جی رہے ہیں جہاں سب مہنگا ہے لیکن عوام کا خون سستا ہے. یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا خون سستا ہے. انہوں نے کہا کہ 1999 سے آج تک ہزارہ برادری کے 2000 افراد شہید ہو چکے ہیں. ہزارہ برادری کے کسی شہید کو آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے بزرگوں کے دور حکومت میں بھی ہزارہ ٹاؤن میں 100 لوگ شہید ہوئے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت پر بھی لاشوں کا احتجاج ہوا, ہمارے سامنے مطالبات آئے اس وقت خان صاحب کی, اب جب خان صاحب کی حکومت ہے آج پھر شہیدوں کے ساتھ احتجاج ہو رہا ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.